اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ مجھے یہ ٹاپک دیا گیا اور شاید میں اس کو کہنا بھی بھول گئی کہ اسلام از کوڈ آف لائف، تو اس کے ڈفرینٹ جو مجھے ہیڈنگز دی گئی تھیں یا جو ڈیفینیشن، اس کے اندر یہ ہے کہ انڈیویجول ایسپیکٹ، سوشل، مٹیریل، مورل، اکنامک، پولیٹیکل، لیگل، کلچرل، نیشنل اینڈ انٹرنیشنل۔ تو پہلے میں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتی جاؤں گی بیسک، اس کے بعد پھر اس کو تھوڑا تھوڑا دیکھ لیں گے کہ اس سے مطلب کیا ہے۔ انڈیویجول کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو ذاتی زندگی ہے نا، یعنی ہم سب اپنے اوپر اپلائی کریں، میں اپنے اوپر اپلائی کروں اور ہم سب اپنے اوپر اپلائی کریں، اپنی ذات کے اوپر، یعنی اپنے آپ سے بات چیت کریں۔ تو اس کے اندر ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری جو ذات ہے، ذاتی حوالے سے ہم کس چیز کا جو ہے وہ کہنا مانتے ہیں۔ کیا ہم خواہش جو نفس ہے اس کا کہنا مانتے ہیں، یا اگر شیطان جو ڈائریکشن دے رہا ہوتا ہے اس کا کہنا مانتے ہیں؟ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے خواہش نفس کو الہ بنا لیا، یعنی معبود بنا لیا۔ اور سورہ یاسین میں بھی آتا ہے لا تعبدوا الشیطان، یعنی نہ تم عبادت کرو شیطان کی۔ تو اگر کوئی ہمیں ویسے کہے کہ تو کیا تم شیطان کی عبادت کرو، تو ہم کو کتنا برا لگے گا نا۔ ہم یہ کہیں گے نہیں، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا مانتے ہیں، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم غیر شعوری طور پر بہت ساری چیزوں میں ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور ہم یا تو اپنی خواہش کا کہنا مان رہے ہوتے ہیں، وہ اگر جائز ہے پھر تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اگر لیفٹ راستے پہ جا رہی ہے پھر صحیح نہیں، یا پھر شیطان۔ یہ انڈیویجول بات ہے۔ اور پھر ایک اور بات میں اس پہ بہت بات کرتی ہوں، ایگو والی بات۔ ایگو کے بڑے غلام ہو جاتے ہیں ہم لوگ، یعنی ہم اپنی پرسنالٹی کی، اپنی شخصیت کی، ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، اپنے سے کم یعنی کہ لیول یا سٹیٹس یا تعلیم یا کسی بھی حوالے سے کوئی کم ہو تو ہم اس کو کم جانتے ہیں، اور مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ہم اپنی جو ہے نا ایگو کے غلام بن جاتے ہیں۔ اور اگر ہم اس ایگو کو ایک دفعہ توڑ دیں انڈیویجولی اپنی ذاتی حیثیت میں، تو پھر یہ کہ میرے خیال میں بڑا ہی فائدہ ہوگا، ہمیں ہماری اپنی ذات کو بھی فائدہ ہوگا اور خلق خدا کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ سوشل حوالے سے اسلامک ہر چیز کو اپلائی کرتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلام از آر کوڈ آف لائف، اسلام طریقے زندگی ہے۔ اور میں نے اس کی آیت بھی پڑھی کہ اللہ نے کہا کہ میرے نزدیک، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک اسلام جو ہے وہ سب سے اچھا راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں۔ تو اب ہم اس میں دیکھیں کہ سوشل حوالے سے جو ہم سوشلائز کرتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ جو ہے یہ سوشلائز کرنے میں پارٹی سین اور ایفرٹس کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بتائیں پارٹی جو سین ہے وہ کس قسم کا ہونا چاہیے؟ پارٹیز کی بھی تو ویرائٹی ہے۔ ایک تو پارٹی اس قسم کی ہوتی ہے نا، میوزک، ڈانس، کنسرٹ، اور کچھ بھی ایسی چیزیں اس سے آگے بڑھ کر جو کہ ان باؤنڈریز کو کراس کر رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک پارٹی ہے کہ آپ فرینڈز آر گیٹنگ ٹوگیدر، آپ کچھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں، تو اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے نا، کیونکہ بھائی مین از اے سوشل اینیمل، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو اب وہ یہ دیکھنا ہے کہ پارٹی جو ہے وہ کس کیٹیگری میں آ رہی ہے، کیونکہ ہر وقت ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو ہے ہم اپنی سیلف کو فالو کر رہے ہیں، اپنی خواہش نفس جو کہ اگر لیفٹ پہ ٹلٹ ہو رہی ہے، یا وہ رائٹ صراط مستقیم پر جا رہی ہے، اور وہ جو کہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ بچیاں تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، مجھے اچھا لگے گا، مجھے ایسا لگ رہا ہے بہت باؤنڈ ہے وہ نا،
آرام سے خاموشی سے تھوڑا تھوڑا سا بیچ سے راستہ چھوڑ کر. اچھا اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ مٹیریل کے آج کی دنیا بہت زیادہ مٹیریلسٹک ہو گئی ہے. مادہ پرستانہ دور آ گیا ہے نا. یہ کپڑا چاہیے, یہ جوتا چاہیے, ایسا گھر چاہیے, ایسی یہ چیز چاہیے. اور یہ تو میرے خیال میں بچپن سے ہی سن رہی ہوں کہ یہ لڑکیاں اور خواتین یہ بہت کہتی ہیں ہمارے پاس کپڑے بہت کم ہیں یا یہ کہ کپڑا ریپیٹ نہیں کرنا. پتہ نہیں مجھے یہ اس کی بات لاجک کبھی نہیں سمجھ آئی, ساری زندگی میری گزر گئی ہے. اور بہرحال یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو مٹیریل کے اندر مجھے ایسا لگتا ہے, میں کہیں اور بھی میری شاید کئی بات ہو رہی تھی, ٹاک تھی یا مجھے یاد نہیں آ رہا, کسی سے بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں آج کا جو دور ہے نا مٹیریلسٹک بہت ہو گیا ہے. اسپریچولیٹی سے دور ہو گئے ہم, اور اللہ کی ذات اور وہ ایک روحانیت اور اللہ کا کیا میسیج ہے, یا ہمیں اپنی شخصیت کو کیسے یعنی کہ خوبصورت بنانا ہے. ہم جسمانی خوبصورتی کے اوپر بہت زیادہ پڑ گئے. آپ دیکھیں یہ اس زمانے میں چھوٹی چھوٹی ٹریننگز لے کر یہ جو ہے کاسمیٹک اور اسٹیٹیشین اتنے چھوٹے چھوٹے آ گئے. اور چونکہ میں ڈاکٹر بھی ہوں, مجھے پتا ہے اتنی سستی سیکنڈ ہینڈ تھرڈ فورتھ ہینڈ مشینیں رکھ کر الٹے سیدھے سارے ٹریٹمنٹس کر رہے ہوتے ہیں اور پھر کیسز خراب ہوتے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی لڑکیاں بھی 20s میں ان سب چیزوں میں پڑ گئی ہیں. مجھے یہ آپ لوگ اتفاق کریں گے کہ ایک مٹیریلسٹک دور بہت زیادہ آ گیا ہے. ایوری بڈی از کانشیس. لیکن جو ہماری باہر کی چیزوں پہ نا, لیکن جو ہماری اندر کی دنیا ہے, ہماری شخصیت, ہمارا اخلاق, ہمارا کردار, ہمارا سلیقہ, ہماری ذہانت, ہمارا خاندانی پن, ہمارا رکھ رکھاؤ, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ والدین تک نہیں جانتے. المیہ بہت بڑا یہ کہ بہت سارے والدین بھی اس سے آگاہ نہیں ہیں, اسی لیے وہ نسلوں تک منتقل نہیں کر پا رہے. لیکن مجھے بہت امید ہے, اور میں بالکل نا امید نہیں ہوں اپنی یوتھ سے, لڑکوں سے بھی لڑکیوں سے بھی, کہ انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. اور تبدیلی یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ اس میسج کو سمجھ نہیں سکیں گے. ایک جگہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ہے آج جو لڑکی دیکھنے نکلتی ہیں, جو لڑکے کی امائیں اور بہنیں وغیرہ ہوتی ہیں یا whoever, تو وہ لڑکی کا رنگ اور ہائٹ اور اس کی ہر چیز کے اوپر پیچھے پڑی ہوتی ہیں. تو میں نے یہ کہا کہ پھر وہ جو ایک سالوں سے ایک وہ فیئر اینڈ لولی پتہ نہیں کتنے سال پہلے ایک کریم آتی تھی, اس کے اندر نا شیڈز بنے ہوتے ہیں. تو میں نے ایک دفعہ خاتون کو کہا بھی تھا, انہوں نے کسی لڑکی کے رشتے کی بات کی, کہنے لگی کہ ہمارا جو بیٹا ہے نا وہ بہت گورا چٹا ہے. تو میں نے کہا جو یہ رشتہ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا وہ بالکل گوری چٹی نہیں ہے. تو آپ ایسا کریں, فیئر اینڈ لولی کا جو کارڈ ہوتا ہے نا وہ آپ اس سے میچ کرنے جایا کریں. بڑے آرام سے میں نے ان کو کہا. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ مٹیریلسٹک یعنی باہر جو سپرفیشل چیزیں نا, یہ دنیا بڑی آرٹیفیشل ہو گئی ہے, اور ان چیزوں سے ہم کو خود بھی نکلنا ہے اور اپنی نسلوں کو بھی نکالنا ہے. چاہے اندر سے سارا جو ڈھانچہ ہے وہ کھوکھلا ہو. یہ ایسے ہی نا جیسے کسی فرنیچر کو یا اس کو لے کے باہر سے ہم نے خوب کوٹ کر دیا, پینٹ کر دیا, اور اندر سے جو ہے وہ اس کو ٹرمائٹ لگی ہوئی اور پورا وہ کھوکھلا ہوا ہے, اس کا ڈھانچہ تو کچھ ہے ہی نہیں. تو ہیومنس کا بھی یہی ہے نا کہ ہیومن باڈی از میڈ اپ آف باڈی, روح اور جسم. تو جسم کا ہم خیال رکھ رہے ہیں, وہی جو میں آپ کو بات کر رہی تھی مٹیریلزم, اور روح کو جو ہے نا جو کہ ہمیشہ ہی قائم رہے گی اور عالم برزخ میں بھی رہے گی اور قبر میں بھی رہے گی, اور جس کے اوپر سارے انعامات یا خدا نخواستہ کوئی عذاب یا تکلیفیں ہوں گی وہ روح فیل کرے گی, اس کی ساری سینسیشنز باقی ہوں گی. اس کے شواہد, اس کے پروف ہم کو احادیث سے اور قرآن سے ملتے ہیں. تو یہ ہے کہ ہم کو اپنے ایکسٹرنل کا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنے انٹرنل جو سیلف ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے, اپنی سول کا بھی خیال رکھنا ہے,
اس کو خوبصورت رکھنا ہے. ایک میں اخلاق کو بھی ذرا سا دیکھ لیں گے، پھر معاشیات، اکنامکس اور یہ فائنانسز، اس چیز کے اندر بھی جو ہے نا یہ رزق حلال ہونا، رزق حلال کو کمانا، رزق حلال کسب، اردو والا کسب جو ہوتا ہے یعنی اس کو کمائی اس کی، وہ بھی عبادت ہے. جیسے خدمت انسانیت بھی عبادت ہے نا، ویلفیئر ورک اور یہ سب چیزیں. تو رزق حلال کا حصول یہ بھی عبادت ہے. اور اس کے وائس ورثہ جو حرام ہے وہ تو سمجھیں کہ جہنم کا ایندھن بنے گا، فیول ہوگا نا. قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے. اور ایک اور جگہ آتا ہے اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ ہے، اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ سود قرآن کے اندر 3 جگہ آیا ہے بڑا زبردست، اور اس سے زیادہ بہت پاورفل انداز میں آیا ہے کہ سود جو ہے وہ اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول سے. تو اب ہم جو لوگ فائنانس، اکاؤنٹس اور اس طرح کے سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں، اور میں نے بھی اپنی کلاس کے ایک اسٹوڈنٹ کو یہ دیا تھا کام، کیونکہ جب بھی میں رمضان میں قرآن سرکلز وغیرہ کراتی ہوں تو ہمیشہ نا پریکٹیکل سلوشنز ہم ضرور دیتے ہیں. کیونکہ یہ ایک ٹیچر کا ہمارا تھا بہت سال پہلے ایک جملہ تھا جو مجھے ہمیشہ ہی، بلکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا نقش ہو جاتی ہیں آپ کے ذہن پہ، کہ قرآن واز فار دا پاسٹ، it is for the present and it is for the future also. Quran is for all times to come. کچھ علماء سو بدقسمتی سے، وہ علماء جو ہوتے ہیں نا جو صحیح علم نہیں پہنچا رہے اور ٹویسٹنگ کر رہے ہیں کہ یہ پس منظر تھا تو یہ شان نزول تھا، اس کے اندر انہوں نے مختلف قسم کی آیات کو ٹویسٹ کر کے کہہ دیا کہ یہ اس زمانے میں تھے. اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے ایسے علماء سے، علماء دین سے، جو کہ دین کو کے احکامات کو توڑ مروڑ دیتے ہیں. اس کے اندر کوئی شک نہیں. تو پریکٹیکل سلوشنز بھی ہم کو بتانے ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیں آج کل تو پریکٹیکل وہ بھی ملنا وہ ہو جاتا ہے کہ اسلامک بینک ہے تو وہ کس طرح کا ہے، یا ویدر از اٹ اوکے اور ناٹ. پھر رشوت وغیرہ اس ہم کو پتہ ہے، چوری کا مال اور یہ ساری چیزیں. سیاست کی جہاں تک بات ہے تو لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ پالیٹکس کو ایسی خراب چیز بھی نہیں ہے. جہاں دین و سیاست جدا جدا ہو جائے تو وہ کیا ہوتا ہے، پھر رہ جاتی ہے چنگیزی. تو اگر میں اس کا سب سے بڑا پروف دیتی ہوں، ہمارے لیے پوری ورلڈ کی ہسٹری میں بتائیے کہ رول ماڈل کون سی شخصیت ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسلامک اسٹیٹ آف مدینہ کس نے قائم کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زور سے ذرا بولیے، کس نے قائم کی؟ ساری زندگی ان کی کیا جد و جہد کشمکش تھی، ایک اسلامی اسٹیٹ کا قیام. اگر اسلامی اسٹیٹ کا قیام نہیں ہوتا تو وہ رول ماڈلز کہاں سے ملتے؟ جتنی مدنی صورتیں آئیں اور احکامات نازل ہوئے وہ اسی لیے ہوئے کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاشرہ قائم کر کے دکھا دیا. اس کی بے شمار مثالیں ہیں کہ وہ، اور ان کی پوری زندگی کی کشمکش اسی میں گزری. اتنے سارے غزوات ہوئے، اتنے ساری جنگیں ہوئیں، اور ہم کو پتہ ہی ہے اسلامیات آپ لوگوں نے جگہ جگہ پڑھا ہی ہوگا. تو وہ کوئی فلم تھوڑی بننی تھی اس کے اوپر، وہ تو اللہ تعالیٰ کروا رہے تھے نا، اللہ کی مشیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کیا. تو پھر ایک اسلامک اسٹیٹ کا قیام ہوا. تو اس لیے ہم اگر یہ کہیں کہ ہم حلقے بنا کر درس کے، حدیث کے، اسلامک ٹاکس کے اپنے کونوں میں بیٹھ جائیں گے، اور ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ حکمران چاہے سیکولر ہے، چاہے ایتھیسٹ ہے، چاہے کسی بھی نان مسلم اس سے تعلق رکھتا ہے، اور ہم سائڈ میں اپنے بیٹھ کے تسبیحات کرتے رہیں یا نفلیں پڑھتے رہیں. میں واللہ میں آپ کو قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے کہ تم نے اس کے لیے جد و جہد کیوں نہیں کی. جو شریعہ کے لاز ہیں صحیح اسلامک لاء کے مطابق، وہ بھی ہمیں قرآن سے اور کچھ حدود سے نظر آتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ میں ٹچ اپون کرتی ہوں، جیسے 4 حدود ہیں قرآن میں. زنا ہے، چوری ہے، قصاص ہے، الحاد ہے. ٹھیک ہے، جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سب باتیں پتہ چلتی ہیں.
اور جو حدود ہوتی ہیں وہ قرآن کے اندر اس کا آ چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کچھ حدیث سے بھی زنا کی جیسے 2 شقیں ہیں تو ایک حدیث سے پتہ چلتی ہے. اسی طرح شراب ہے، اس کے اوپر حد نہیں ہے، اس کے اوپر تعزیر ہے. تعزیر وہ چیز ہوتی ہے جو حدیث کے تھرو جو ہے وہ کورٹ، اسلامی شریعہ کورٹ جو ہے اس وقت وہ بتاتا ہے کہ اس کو نا اتنے کوڑے لگیں گے اور اس طرح ہوگا اور ویسے ہوگا. جہاں تک تعلیم کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا نا کہ علم حاصل کرنا ہے تو بے شک چین بھی چلے جاؤ، اور علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پہ فرض ہے. دنیا میں اس پہ بہت کام ہو رہا ہے کہ گرلز ایجوکیشن کو، جو لوگ ہمارے ملک پہ بھی بہت زیادہ ہے کہ گرلز ایجوکیشن کو بہت وہ کیا جاتا ہے، لیٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے. یا آج تک ایسے علاقے ہیں، آپ لوگ خود اپنے اسٹاف میں دیکھتے ہوں گے کہ نہیں لڑکی نہیں پڑھے گی اور لڑکا پڑھ لے گا، یا بعض جگہ وائس ورثہ بھی ہوتا ہے. لیکن لڑکیوں کو نہیں، ان کو کیا کرنا ہے، ان کو تو چولہا ہانڈی کرنا ہے. تو ٹھیک ہے، چولہا ہانڈی تو کرنا ہی ہے الحمدللہ، کھانا تو کھانا ہے، گھر بھی سلیقے سے چلانا چاہیے. بٹ تعلیم جو انسان کی شخصیت کو نکھار دیتی ہے، جو خوبصورت بناتی ہے، جو ایک اس کو ایک رنگ دیتی ہے، وہ کوئی اور چیز نہیں دے سکتی. اور تعلیم کے ساتھ تربیت. اور ہمیں پتہ ہے کہ جو پہلی ریویلیشن تھی، ہولی ریویلیشن، وہ سورہ علق کی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس میں اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی، اور پھر انہوں نے علم کی بات کی تھی اور قلم کی بات کی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا نا کہ اللہ نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. ایوریج لائف کیا ہے پاکستان میں یا انڈیا میں، یا چلے پاکستان کی بات کر لیں. ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی 60 آج سے نا میں 60 کو ہو جاؤں گی تو ختم ہو جانا چاہیے. تو خدا نخواستہ تو لائف ایکسپیکٹنسی یہ ہے. اچھا فرض کریں 80 ہو گئی، 90 ہو گئی، 100 ہو گئی. اب مجھے بتائیں واٹ نیکسٹ. انسان کی 3 زندگیاں ہیں. ایک وہ جب اس کو روح پھونکی اللہ تعالیٰ نے اور وہ ماں کے پیٹ میں تھا، ایمبریو تھا، پھر وہ فیٹس بنا، پھر وہ بیبی بنا، پھر وہ باہر کی دنیا میں آیا، اسے سانس لی. دوسری زندگی وہ جب اس نے کان میں اذان دی گئی، یہ وہ پیدا ہو گیا، اور پھر یہاں تک کہ اس کی یعنی کہ ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ سب یہ اور مختصر زندگی ہے. اور ایک زندگی وہ بھی ہے جو عالم برزخ میں ہوگی، وہ ٹل قیامت، ڈے آف ریسریکشن جو ہے، ڈے آف ججمنٹ، ایک وہ بھی زندگی ہے. اور پھر اس کے بعد 5ویں کون سی زندگی ہے جو کہ ٹل ایٹرنٹی، انفائنائٹ، لازوال، ہمیشہ رہنے والی. تو کس کے لیے ہم اتنا مزین کرتے ہیں اپنے آپ کو، اتنا سجاتے ہیں، بناتے ہیں، اتنا کچھ کرتے ہیں؟ تو کس کے لیے کرتے ہیں؟ یا ٹیمپرری لائف کے لیے کرتے ہیں نا. تو پرماننٹ لائف تو وہ ہے. تو یہ زندگی کیا ہے؟ یہ دنیاوی زندگی تو بس تھوڑا سا مزہ ہے. انما هذه الحیات الدنیا متاع، تھوڑا سا سامان ہے. متاع کا مطلب سامان ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا سا سامان ہے. جب وہاں جائیں گے، جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم وہاں پہ کتنی دیر رہے، تو انسان کہے گا بس کئی جگہ اور بھی ہے کہ بس تھوڑی دیر رہے، چند لمحے رہے، یا ایک چند پہر رہے، اس طرح سے نا. کیونکہ ہم جو ہے نا دیٹ از بیونڈ ٹائم اینڈ اسپیس. جو پرماننٹ لائف ہے نا، ہم یہاں کا سوچ رہے ہوتے ہیں نا، تو لیکن وہ یعنی ٹائم لیس ہے اور بیونڈ امیجنیشن ہے. تو اصل میں یہ کیسے پختہ ہو سکتا ہے؟ یہ ایمان اور یہ والی سوچ یہ کیسے پختہ ہو سکتا ہے؟ 3 بنیادی عقائد ہیں، سمجھے، 3 نیلز ہیں. ٹھیک ہے، 3 کیلیں جو ہیں وہ گاڑنی ہیں آپ کو نا اپنے وجود کے اندر. ایک تعلق باللہ، ایمان اللہ تعالیٰ پہ، لیکن تعلق اس کے اندر تقویٰ بھی آ جاتا ہے اور محبت بھی اللہ تعالیٰ سے. دوسرا جو ہے عقیدہ برسالت، کیونکہ پہلا کلمہ ہم پڑھتے ہیں اللہ کہہ دیا ہم نے، کوئی معبود نہیں اللہ تعالیٰ ہے. اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں، ہمارے آخری رسول ہیں. تیسرا پوائنٹ جو ہے نا، اس کے اندر پھر ساری حدیث سنت سب کچھ آ جائے گا. وہ معاملہ جا کے زیرو ہو گیا. جو لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کو ہم نہیں مانتے، بات ختم ہو گئی. آپ کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے جب آپ کہتے ہیں کہ قرآن سے بات کرو. ایمان مکمل نہیں ہے. قرآن
کو ایکسپلین کس نے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کیریکٹر سے، اپنے اقوال سے، اپنے افعال سے، اپنی سنت سے، اپنی سیرت سے، احادیث سے، صحابہ کی جماعت تیار کر کے۔ تھرڈ پوائنٹ از آخرت، آخرت پر یقین۔ یہ پختہ ہوگا جتنا زیادہ آپ قرآن سے جڑیں گے، بے شک ویکلی ہو، اور بے شک ویکلی ہو یہ، لیکن آپ کا کوئی استاد ہو جو کہ آپ کو قرآن آہستہ آہستہ کر کے آپ سمجھتے رہیں اور خود بھی پڑھیں اور سمجھیں، تو اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم کو یہ پورا یقین ہو جائے گا نا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور یہ کہ ان کے بتائے ہوئے راستے پہ جا کر ہم صراط مستقیم کے اوپر جا سکتے ہیں، تو پھر ہمیں کیا ملے گا؟ پھر ہمیں فلاح ملے گی، ٹھیک ہے؟ یعنی فلاح کا مطلب ہے سکسیس، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، تو مکمل کامیابی وہ ہمیں ملے گی جب ہم اس راستے پہ چلیں گے۔ صراط مستقیم سیدھا جو ہے نا وہ سکسیس پہ جائے گا۔ یہاں آپ ڈگری کے لیے اپنی محنت کریں گے تو آپ کو ڈگری ملے گی نا، اگر نہیں محنت کریں گے، دائیں بائیں ادھر ادھر الٹی سیدھی ٹائم ویسٹ کریں گے میڈیا میں ادھر ادھر، کلاسیں بنک کر کے اور جو بھی الٹی سیدھی کوئی حرکتیں کر، تو کیا پھر کامیابی ہو جائے گی؟ یا چیٹنگ بھی اگر کر لی تو کیا وہ صحیح ڈگری ہے؟ آپ کو پتہ ہے اشفاق احمد صاحب نے کیا کہا؟ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ یہ جو طلباء کو جو ڈگریاں مل رہی ہیں نا، یہ ان کی تعلیمی اخراجات کی سندیں ہیں، تو جو تعلیم کے ساتھ پھر تربیت، اور وہ بھی دین کے لحاظ سے اگر ہو جائے تو ہم بہت لکی ترین ہوں گے۔ اچھا، اب ہم اس کو جلدی دیکھ لیتے ہیں۔ عقائد میں نے آپ کو بتا دیا، اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت پر یقین۔ جتنا پختہ یقین ہوگا نا اتنا زیادہ ہمارا عمل جو ہے وہ سنورتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد عبادت جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عبادت ہے بندگی رب۔ اس کو نا بالکل بٹھا لیں دماغ میں، بندگی رب نے جو کچھ بھی بتایا قرآن کے اندر اور حدیث کے ذریعے جو کچھ ہمیں پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات ہیں، جب ہم اس کو فالو کریں گے نا تو پھر جو ہے وہ ہے عبادت صحیح معنوں میں، چاہے وہ صبح سے سٹارٹ ہو کے اور رات تک جتنے بھی ہمارے ایکشنز ہیں نا وہ عبادت میں لکھے جائیں گے۔ ہم نے نیت کر لی کہ اللہ میں یہ تعلیم حاصل کر رہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ میں اس لیے حاصل کر رہی ہوں کہ آپ نے علم حاصل کرنے کا کہا ہے، اور میں اس کو خلق خدا کے لیے فائدے کے لیے استعمال کروں گی، ٹھیک ہے نا؟ میں اپنی شخصیت کی تعمیر کے لیے استعمال کروں گی۔ جو بھی چیز ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی جو بھی سبجیکٹس آپ کے ہیں، ٹیکسٹائلز میں ہیں لوگ، تو اس میں بہت کچھ آپ خیر کا پہلو بھی نکال سکتے ہیں۔ نیت کریں گے تو پھر ارادہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر ایکشنز میں وہ آئے گا نا عمل میں۔ تو بیسیکلی اس بات کو آپ اچھی طرح یاد کر لیجئے، عبادت کا مطلب ہے جو تفسیر میں بتایا جاتا ہے اطاعت و فرما برداری، ٹھیک ہے؟ بندگی، اور وہ کس کی؟ اللہ کی۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتے ہیں معاملات میں یہ کہ بات کرنا ہے تو سچ بولنا ہے۔ جھوٹ اتنا کامن ہے، پتہ نہیں کہ مجھے جھوٹ کی جتنی تکلیف ہوتی ہے نا اور کسی چیز کی نہیں ہوتی، اور میں لوگوں کو یہی کہتی ہوں کہ یہ بتا دو غلطی ہو گئی، یا یہ بتا دو یہ نہیں کیا، بس جھوٹ نہ بولنا، یہ میرے اوپر احسان کر دینا۔ تو مومن جو ہوتا ہے، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جب بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت نہیں کرتا، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور اگر کسی سے جھگڑا ہو جائے تو وہ گالم گلوچ یا برا بھلا نہیں کہتا۔ تو یہ ایسا مومن ہمیں ہونا چاہیے۔ جیسے گرج رکھنا، کینہ رکھنا، بغض رکھنا، وہ سب بھی تو بیج ہوتے ہیں نا، جو بعد میں پھل تو نہیں لیکن شاخیں اس کی نکلتی ہیں اور پھر وہ خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو اسی لیے یہ کہا گیا کہ جو جنتی ہیں پہلے ان کے دلوں سے کینہ بغض سارا نکال دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پھر وہ جو ہے جنت میں ان کو داخل کیا جائے گا۔ اور ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ جو کینہ اور بغض اگر آپ کسی کے لیے رکھیں گے نا، کسی سے آپ بات چیت نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات بری لگ گئی کسی بھی مسلمان کی، تو یہ ہے کہ پھر عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی، نماز وغیرہ نوٹ کر لیں، اور اس کا بھی پروف حدیث میں موجود ہے۔ اچھا، پھر ایک شعبہ آ گیا معاشرت۔
سوشل لائف، پھر اس کے اندر آپ کلچر بھی کہہ سکتے ہیں یا جو بھی آپ کی سوشلائزیشن ہے، یہ ساری چیزیں، یعنی کہ آپ کی بات سے، آپ کے ہاتھ سے، زبان سے کسی دوسرے مومن کو نہ کوئی خطرہ نہ ہو۔ اس کے اندر فزیکل ابیوز، ایموشنل ابیوز، وربل ابیوز آج کل بہت کامن ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ پھر آ جاتا ہے اخلاق۔ اب اخلاق کا مطلب ہم کو جنرلی نا ایک نارم میں یہ جیسے سمجھ آتا ہے، جیسے کوئی مسکرانے والا ہو، آلویز اسمائلنگ ہو، تو خیر ہونا چاہیے، اچھی بات ہے جو لوگ ہیں اس طرح کے، لیکن اخلاق، خوش اخلاقی کا مطلب وہ اس کے اندر تکبر کے بجائے تواضع اور انکساری ہو، یعنی عاجزی ہو نا، یہ بجائے یہ اس کو اپنے بڑی کوئی چیز سمجھے نا کہ میں تو بہت، مجھ سے زیادہ کوئی ہے ہی نہیں نا، اور یہ کہ بزدلی کے بجائے بہادری ہو، سخت مزاجی کے بجائے رحم دلی ہو، اور زبان درازی کے بجائے خوش کلامی ہو، فحاشی کے بجائے عفت و پاکیزگی۔ دیکھیں سوشل میڈیا کے نا ہر چیز کے پازیٹیوز نیگیٹیوز ہوتے ہیں، میرٹس بھی ہوتے ہیں۔ مجھے ریکارڈنگ کا کوئی بھی شوق نہیں ہے، لیکن صرف اس لیے کہ یہ بات شاید اگر صحیح ہو گئی تو یعنی کچھ پیغام اوروں تک بھی پہنچ جائے، تو یہ ہے کہ اس کے میرٹس ڈی میرٹس بھی ہیں، بہت سارا اچھا کام ہو رہا ہے۔ بین ہم کو اپنے ادھر لگانا ہوگا کہ ہماری جو ہے نا، سورہ یاسین میں بھی کہا گیا ہے کہ ہر اعضاء جو ہے نا وہ گواہی دے رہے ہوں گے، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، زبان بند کر دی جائے گی، کیونکہ اللہ کے ہاں تو سب آڈیو ویڈیو تیار ہو رہا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے اور مٹا دے اعمال سے ہمارے۔ تو یہ چیزیں کہ ہمیں اپنا پکا ارادہ کرنا ہوگا، ورنہ یہ چیزیں جا کر، میں کوئی اس قسم کے نام نہیں لینا چاہتی، آپ سب جانتے ہی ہیں، ایڈکشنز اینڈ OCD بن گئی ہیں، obsessions بن گئی ہیں، اور obsession بن کے جو ہے وہ لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں، پھر وہ کسی کام کے نہیں رہتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا ہم کو انشاءاللہ، جب میں نے یہ بات کی تھی نا کہ عفت و پاکیزگی، تو اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو وہ عفت و پاکیزگی عطا کرے۔ جب پاکستان آزاد ہو رہا تھا، ہو چکا تھا، تو آپ کو پتہ ہے نا برٹش گورنمنٹ تھی، کولونیلزم اور یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں، تو اس وقت لارڈ میکالے نے یہ کہا تھا کہ جو ہے یہ سب کانٹیننٹس آزاد تو ہو گیا ہے، لیکن جو ان سے، کیونکہ نظام تعلیم نہیں چینج ہوا اور وہ آج تک نہیں چینج ہوا، برٹش کا نظام تعلیم چل رہا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 143، 143 کا ایک حصہ ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ یعنی یہ جو بات ہے، میں 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا ہے، یعنی ہمیں بہترین امت بنایا ہے اور امت مسلمہ کا فرد بنایا ہے۔ تو ہمیں تو حق جو ہم تک پہنچ گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، ہم ایچ ون آف us، ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس کو آگے، اس میسج کو پہنچائیں۔ ہر ایک کو اپنی صلاحیت، استطاعت اور اس کی کیپیبلٹیز کے لحاظ سے یہ میسج حق کا پہنچانا ہوگا۔ سب سے پہلے اپنی ذات تک ہے نا، پھر اپنی گھر والوں تک، اہل و عیال تک، پھر وہ دائرہ بڑھتا چلا جائے گا۔ سورہ فتح کی یہ آیت ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت و دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی دینے والا۔ یہ انٹرنیشنل لیول پہ میسج ہے اسلام کا، اسلام وچ از اے کوڈ آف لائف۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بات کی کہ اپنے نفس پہ رکھنا ہے نا، اپنی ذات پہ، میں سب سے پہلے اپنے آپ پہ رکھوں گی، پھر اپنے جو میرے گھر میں ممبرز ہیں ان پہ میں رکھوں گی، اسپاؤس پہ، بچوں تک، میرے ماتحت، پھر میں اپنی جو ہے فیس جو میرا ہے جہاں میں رہتی ہوں، واٹ ایور علاقے میں، اور اس کے بعد اپنی سٹی تک۔ دیکھیں یہ میں کوئی فینٹیسیز کی بات نہیں کر رہی، اور اس کے بعد اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے تو ہو سکتا ہے آپ پارلیمنٹ میں پہنچ جائیں،
اور پھر اگر جو ورلڈ لیڈرز ہیں مسلم ان تک، تو یہ میری آنکھوں دیکھی ہوئی چیزیں ہیں نا. تو یہ اور ایسا آپ انشاءاللہ آپ بھی اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی صلاحیت ہوگی اور جس کے اندر جتنا جذبہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو وہاں تک پہنچائیں گے. اسی لیے سیاست سے بھی ہم اپنے آپ کو جدا نہیں کر سکتے. لیکن اگر سیاست میں نہیں بھی آنا چاہتے ڈائریکٹ، ضروری نہیں ہے، آپ ویسے اپنا میسج پہنچائیں، اپنا پڑھائیں، اپنا میسج پہنچائیں، اچھی اچھی کتابیں پڑھیں. تو یہ قرآن کے سارے پروف ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. ہم امت مسلمہ ہونے کے فرض سے یہ ہمارے پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم سعادت کی زندگی اور شہادت کی زندگی گزاریں. اور ہر مسلمان کی تمنا بھی ہونی چاہیے کہ شہادت کی موت بھی نصیب ہو. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.